الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا وقال تعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. حمد و صلوات کے بعد اس سے پہلے 3 ہفتہ پہلے خطبہ جمعہ میں مسلمانوں کی غفلت، اس کی ہلاکت سے متعلق کچھ باتیں اس تناظر میں بیان کی گئی تھی کہ ہمارے غافل ہونے کے اسباب کیا ہیں اور اس کی وجہ سے کون سی نحوستیں یا کون سے نقصانات سے ہم دوچار ہوتے ہیں. کچھ اشارے کیے گئے تھے. آج کے خطبہ جمعہ میں اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم مزید 2 نکات پر گفتگو کریں گے. پہلا یہ کہ جب کوئی شخص غافل ہوتا ہے، چاہے وہ قرآن سے غافل ہو، حدیث سے غافل ہو، شریعت کے احکامات سے غافل ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے غافل ہو، ان چیزوں سے غافل ہو جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اور ان چیزوں سے دور ہٹنے کے سلسلے میں غفلت کا شکار ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ جس کو ناپسند کرتا ہے، تو یقیناً ہلاکت، بربادی اس کا مقدر بنتی ہے، اور وہ دنیا میں بھی آزمائش کا اور مصیبت کا شکار ہوتا ہے، اور بسا اوقات عذاب کا شکار ہوتا ہے، اور اس کی یہ بے برکتی یا اس کا یہ نقصان اس کو اس کی موت کے وقت بھی بھگتنا پڑتا ہے، اور پھر اس غفلت کا انجام جو آخرت میں ہے اس سے بھی اسے دوچار ہونا پڑے گا. الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل شخص پر اس کے ایمان کی بدولت رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو اہل غفلت گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا، اور دنیا میں جو اہل غفلت ہیں ان کو اس سے بچاؤ کے لیے کن اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. جیسا کہ میں نے جب اس سے پہلے اہل غفلت کی اقسام بیان کی تھی تو اس میں نے ایک قسم بتائی تھی کہ غافل لوگوں کی وہ قسم جن کے دل پر گناہ کے بادل آ جاتے ہیں یا وہ وقتی طور پر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے ان کی غفلت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو ایسے اہل ایمان کو غفلت سے نکالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ان پر محنت کرنا اور ان پر غفلتوں کو واضح کرنا اور گناہوں اور غفلت کے برے انجام سے ان کو ڈرانا، ایسا کر کے ہم ان کو نیک راستے پر لا سکتے ہیں. یہ امکانات میں سے ہے. اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے. جیسا کہ ان کے بالمخالف کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے یہاں یہ اعتقاد ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے. گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان
اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اس پر اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کا، محققین کا اجماع ہے. روافض میں سے خوارج ایک طبقہ گزرا، انہیں سے روافض بنے. تو خارجیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اگر وہ حاکم وقت بھی ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے اور وہ واجب القتل ہے. اسی غلط عقیدے کی بنیاد پر خوارج کے یہاں بہت سارے خون خرابے ہوئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ابتدائی زمانے میں صحابہ کرام اور بعض صحابہ کے بیٹوں کو لوگوں نے قتل کیا. یعنی ان کا یہ غلط عقیدہ اس عروج کو پہنچا کہ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو بطور خاص حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو، اور یہ بات تحقیق کی متقاضی ہے کہ حضرت حسن کو بھی اسی معاملے میں زہر دیا گیا. تو یہ معاملہ اتنا عروج کو پہنچا کس وجہ سے؟ غلط عقیدے کی وجہ سے. شیخ صالح العثیمین سے کسی نے سوال کیا تھا کہ کوئی ایسا مسلمان ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، تو ہم اس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے؟ ہم اس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے ساتھ کافروں کے جیسا معاملہ نہیں کریں گے، اس واسطے کہ بہرحال وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، تو اس سے دعا سلام بھی کی جائے گی. البتہ وہ کوئی اسی ایسے خاص گناہ کا مرتکب ہے جو جس سے ناراضگی جتانے سے وہ گناہ سے بچ سکتا ہے، تو ہمیں ناراضگی، اس کے ظاہر ناراضگی بتانا چاہیے کہ بھائی آپ نے یہ غلط کام کیا، چوری کی یا اس طرح کا کوئی کام کیا، تو ہم اس کو بس ناپسند کرتے ہیں، ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں. اگر ہم اس سے، جو شخص ہمارے درمیان رہتا ہے، اگر وہ کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہے جو گناہ کبیرہ میں شامل ہے، اور ہم اس سے دوری بنا لیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ گنہگار لوگوں کی صحبت میں جائے گا، اور گنہگار لوگوں کی صحبت میں جانے کی وجہ سے وہ مزید گناہ کی طرف آگے بڑھتا چلا جائے گا. لہذا اگر کوئی شخص ظاہراً گناہ کبیرہ کا یا کسی صغیرہ گناہ کا مرتکب ہے، ہم اس سے اپنے روابط کو، تعلقات کو بالکل ختم نہ کریں. ہاں، یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ناراضگی بتائی جائے، تو اس سے تعلق بنا کر کے اپنی نیک صحبت سے اپنے اس بھائی کو، مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچایا جائے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جو صالح العثیمین رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے اس طرح بیان کیا کہ کافروں جیسا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے ساتھ مسلمانوں ہی کی طرح تعلقات رکھے جائیں گے. البتہ یہ بات طے ہے کہ ان کی گناہ میں شراکت نہیں کی جائے گی، اس سے روکا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اور وہ نہ مانے تو دل میں اسے برا مانا جائے گا. ہم بتا یہ رہا تھا کہ اہل اسلام میں سے، اہل ایمان میں سے جو غافل لوگ ہیں، ان کو اپنی غفلت سے بیدار ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غفلت دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب اور باعث ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقعہ ذکر کیا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. ہم نے ان پر طوفان کو مسلط کیا، ان پر ہم نے طوفان کو مسلط کیا یا ان کو اس میں مبتلا کیا. والجرادہ، ان پر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا. ٹڈیاں جو اس کو جراد کہتے ہیں عربی میں، کھیتوں کو اور فصلوں کو چاٹ جاتی ہے، خراب کر جاتی ہے. ان پر یہ عذاب بھیجا کہ ٹڈیاں چھوڑ دی گئی جس نے ان کی فصلوں کو برباد کر دیا. والقمل، اور جو یا گھن، جیسے وہ گیہوں میں گھن لگتا ہے نا، تو وہ پورے گیہوں کے تقریباً حصے کو کھا کے اس کو بیکار کر دیتا ہے. یا جو ہمارے سروں میں یا بکریوں کے یا جانوروں کے جسموں میں جو ہوتی ہے، اللہ نے اس کی کثرت کر دی. یا تو گھن مراد ہے یا دونوں معنی مراد لیے گئے. عام طور پہ کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں، تو یا گھن کا عذاب ان پر نازل کیا گیا. والقمل والضفادع، اور مینڈک کا عذاب کہ ان کے برتنوں میں، کھانے پینے کے برتنوں میں، بستروں میں، رہنے کی جگہوں میں، ان کو ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک نظر آتے. یعنی مینڈک کی بیماری ہو گئی کہ مینڈکوں کی اتنی کثرت ہو گئی، جو ہمارے عام طور پر بارش کے موسم میں ان کھیتوں میں یا ان جگہوں پر جہاں کچھ پانی جمع ہوتا ہے، تالاب جیسی کیفیت ہوتی ہے، تو وہاں مینڈکوں کی کثرت ہوتی ہے. تو رات میں کتنا چلاتے ہیں وہ لوگ. اگر کوئی آدمی وہاں سونا چاہے تو نہیں سو سکتا، تکلیف ہوگی اس کو. اب سوچیے کہ وہی مینڈک اگر گھر میں آ جائے، گھر میں داخل ہو تو مینڈک، بستر پہ جائے تو مینڈک، ہاں کھانے کے برتن یا پانی کے برتن اٹھائے، مٹکا کھولے تو اس میں مینڈک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ چیز اس کے لیے انتہائی اذیت اور تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے. لہٰذا اس عذاب میں بنی اسرائیل کو اللہ نے مبتلا کیا. پھر آگے فرمایا کہ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ،
اور ان کو خون کی بیماری عذاب میں مبتلا کیا. خون کہا جاتا ہے، پہلے سیر میں اہل مفسرین نے لکھا کہ ان کے پینے کا یا استعمال کا جو پانی ہوتا تھا تو وہ خون کی طرح ہو جاتا تھا، جم جاتا تھا یا خون ہی ہو جاتا تھا، جس سے ان کو شدید تکلیف تھی. اب ظاہر سی بات ہے، مٹکے میں پانی رکھا اور جب نل کھول رہے ہیں تو اس میں سے خون نکل رہا ہے یا خون کی طرح وہ جم گیا، تو اس سے پوری بستی یا پوری کی پوری قوم پریشان ہو سکتی ہے، متاثر ہو سکتی ہے. تو اللہ نے اس طرح کا عذاب بنی اسرائیل پر نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ آیات مفصلات، یہ ان کے درمیان کھلی نشانیاں اور معجزے تھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ایک طرف ہے اور دوسری طرف ان کا استکبار ہے. قوم موسیٰ کا، آل فرعون کا تکبر ہے جو وہ حق سے اعراض کی شکل میں دکھا رہے ہیں، اور اس تناظر میں اللہ تعالی ان پر جو نشانیاں واضح کر رہا ہے وہ نشانی اس طرح ہے کہ وہ عذاب کی شکل بھی اختیار کر گئے تاکہ ان کی آنکھیں کھل جائیں، وہ اللہ کی طرف پلٹ جائیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوا. اللہ نے آگے فرمایا کہ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. کہ جب وہ اس میں عذاب میں مبتلا ہوتے، کسی عذاب کو دیکھ لیتے کہ اب عذاب آ چکا ہے، مینڈک کا آیا اور جو کا عذاب آیا، ٹڈیاں آئی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر درخواست کرتے کہ آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ وہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، جیسا کہ اس کا وعدہ ہے. تو اگر وہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے گا، آپ دعا کریں گے اور اس عذاب کو دور کروا دیں گے، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور آپ کے ساتھ جو بنی اسرائیل کو ہم نے غلام بنا رکھا ہے، ان پر ظلم کیا ہے، ان کو آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گے، رہا کر دیں گے، ان کو آزادی دے دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. جب وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آگے دعا کرواتے، جب وہ عذاب ٹل جاتا تو پھر تکبر کرتے. پھر کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اسی آیت میں آگے ہے کہ اس لیے کہ یہ جرائم پیشہ لوگ تھے، ان کا پیشہ ہی جرم تھا، یہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے لوگ نہیں تھے. یہاں تک کہ انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے فرعون اور اس کی پوری قوم کو اللہ نے دریا میں غرقاب کر دیا، یہ ہلاک و برباد ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی ہلاکت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان کو جو ہم نے غرقاب کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور کیا کرتے تھے؟ یہ غفلت اختیار کرتے تھے اللہ کے دین سے، اس کی شریعت سے، نبی کی تعلیمات سے، اور اس نبی پر جو کتاب نازل کی گئی اس کتاب سے. ان کا غفلت برتنا ہی اللہ کے عذاب کا موجب بن گیا. پتہ یہ چلا کہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہوں پہ ایک شخص پر یا کسی قوم پر اللہ کا عذاب مسلط ہوتا ہے دین اور شریعت، قرآن اور حدیث، نبی کی تعلیمات سے غفلت برتنے کی وجہ سے. اب قرآن کی آیت کو آپ سامنے رکھیے، اس کا پورا تناظر دیکھیے کہ دنیاوی عذاب بنی اسرائیل پر نازل ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو غرقاب کرنے کے بعد، دریا میں ان کو ڈبو دینے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو دنیا اور یہ جو عذاب ہم نے ان کو دیا ہے یہ ان کی غفلت کی وجہ سے ہے. آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے آپ دیکھ لیجئے. اگر ہمارے یہاں کوئی ایسا کام ہو جائے جو ناپسندیدہ ہے یا امن کے اعتبار سے یا انسانیت کے لیے وہ قانون ذرا ایسا ہے، جیسے NRC ہو گیا اور اس سے ملے جلے جو قوانین بن رہے ہیں، ابھی پھر کوئی قانون بنا، تو اگر مسلمان اس کی تردید کرنا چاہے یا وہ یہ چاہے کہ صرف مسلمانوں کے حق میں نہیں بلکہ عام انسانوں کے حق میں، تمام اس وطن میں رہنے والے تمام ہی انسانوں کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہے، اگر ہم آواز اٹھائیں ہماری آواز سے کوئی حیثیت ہے؟ کسی جگہ کسی مسلمان کی موب لنچنگ ہوتی ہے، ہم احتجاج کریں، کوئی حیثیت ہے ہماری؟ جی نہیں. ایسے ہی آپ ابھی اتر پردیش کا الیکشن ہے، پنجاب کا ہے، اور بھی جگہوں پر ہے، آپ مسلمانوں کی سیاسی حیثیت کیا حیثیت ہے ان کی؟ کھلونا ہے مسلمان. کوئی آ کے جذباتی تقریر کر دیتا ہے، شور ہنگامے ہو جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ مجاہد ہے. اس طرح مسلمانوں کو کھلونا بنا کے کوئی بھی استعمال کر لے جاتا ہے، ان کی اپنی ذاتی طور پر کوئی حیثیت ہے ہی نہیں.
کیوں ہے ایسا؟ ہم اپنے دین سے غافل ہیں تو ہماری حیثیت نہیں ہے. خود اللہ نے فرمایا کہ ولا تنازعوا، وہ قرآن کی آیت پڑھی، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تنازعوا، آپس میں تنازعات مت کرو. فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، ورنہ تم منتشر ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یعنی ہمارے گناہ کی وجہ سے کہ ہم آپس میں متحد نہیں ہیں. متحد اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں انتشار کے نقصانات سے ہم واقف نہیں ہیں، اور اتحاد کرنے سے ہم غفلت میں ہیں. لہذا ہماری ہوائیں اکھڑی ہوئی ہیں. ہماری اپنی حیثیت کاغذ کے پرزے سے زیادہ نہیں ہے. جس طرح ایک رکھا ہوا کاغذ ہوتا ہے ہاتھ میں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے زمین پر، اس سے کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ کے دین سے غفلت برتنے کی ایک وجہ یہ معلوم ہوئی کہ اس پر عذاب آتا ہے. دنیا میں بھی عذاب آتا ہے، آخرت میں بھی عذاب آتا ہے. اب ہمارے درمیان جتنی بے برکتی ہے، اب دیکھیے ہمارے یہاں 20-22 سال کے نوجوان ہیں، کوئی کام نہیں ہے. آج میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ صبح اٹھنا، نہانا دھلنا اور فریش ہو کے لکڑوں پہ جا کے بیٹھنا، یہ ہمارے آج نوجوان کا کام بن گیا. اپنی ذمہ داریوں کو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک نقصان یہ ہے ہمارے یہاں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے اس کی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے، اپنے دین سے غافل ہے. نہ وہ دنیا کا کوئی کام کرتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، نہ تو وہ آخرت کا کوئی کام کرتا ہے. کیوں؟ اس کے دل پر غفلت کی چادر چڑھی ہوئی. یہ غفلت اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر رہی ہے. ایسے ہی بہت ساری غفلتیں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں، اس کے بہت سارے ہمیں نقصانات دیکھنے کو ملتے ہیں. اگر ہم اس کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں تو کافی اس میں وقت ہو سکتا ہے. میں نے یہاں اس کے کئی نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بتایا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے غافل ہو جانے کی وجہ سے، جیسا کہ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوئی یہ بات، اور بہت سی آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے 9ویں پارے کی، ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غافل کر دیتا ہے اپنی آیتوں سے جو زمین میں تکبر کرتے ہیں. ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، زمین میں بغیر حق کے اکڑتے ہیں. اور اسی آیت میں آگے ہے کہ وہ غفلت اختیار کرتے ہیں. اس سے بعض لوگوں نے تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اپنے کلام سے اس کو بے رغبت کر دیتا ہے، اس کو بے رغبت کر دیتا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتا غفلت کی وجہ سے، تو اس پر بھی عذاب آتا ہے. آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کا معاملہ کہ اگر آپ ان کو بتائیں کہ آپ کو توحید سیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارا معبود برحق ہے، اس کے ہم پر جو حقوق ہے اسے ہمیں اختیار کرنے چاہیے، اللہ کا حق ہمیں اللہ کو دینا چاہیے، کیا وہ سمجھنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں. کوئی بزرگ ہے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کوئی سلسلہ ہے اس میں جڑے ہوئے ہیں، کوئی لال ہری کتاب پڑھی جا رہی ہے اسی میں خوش ہے. آپ ان کو بتائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اس کی تفسیر سیکھیے، بخاری مسلم پڑھیے، کتب سنن کا مطالعہ کیجیے تاکہ آپ کا عقیدہ صحیح ہو سکے، آپ کی عبادات صحیح ہو سکے. تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ تکبر کر رہے ہیں اللہ کی آیتوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر اور ان کی غفلت کی وجہ سے ان کو اللہ نے اپنے دین اور اپنی شریعت سے غافل کر دیا. اب وہ بدعتوں میں خوش ہیں. کوئی شخص تو عید میلاد منا رہا ہے، ابھی رجب کا مہینہ کے کوڑے بھر رہا ہے. کچھ لوگ ہمارے یہاں سلفی اور اہل الحدیث ہوتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ رجب کے کنڈوں میں شرکت کرنا، عید میلاد کے کھچڑ اور حلووں میں شرکت کرنا ان کے یہاں معیوب نہیں سمجھا جاتا. اس کے شدید نقصانات آپ کے اور آپ کی آل اولاد پر پڑیں گے. یہ ہمارے یہاں مالیگاؤں میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں. ایک شخص تھا قرآن و حدیث کا ماننے والا، وہ ہمارے یہاں جمعہ پڑھنے میں نہیں آتا تھا، اتنی غفلت تھی. ہمارے یہاں معزول مسجد ہے، وہ لال ہری کتاب پڑھ رہے ہیں، بزرگوں کے قصے واقعات بیان کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں پیچھے بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھنے سے مطلب ہے. نماز پڑھی نا ہم نے، آپ نے صرف جمعہ کی نماز پڑھی. آپ کے شہر میں کتاب و سنت کے ماننے والوں کی مسجد تھی، اچھے خطبہ آتے تھے، قرآن و حدیث پر مشتمل بیانات ہوتے تھے، لیکن آپ دنیا کے کاموں میں اتنے غافل تھے، اتنے مشغول تھے کہ آپ کو موقع نہیں ملا. نتیجہ کیا نکلا کہ اب ایک بیٹا جو ہے وہ بدعت کو صحیح غلط نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو صحیح سمجھ رہا ہے. دوسرا بیٹا شرک کو صحیح سمجھ رہا ہے. تیسرا والا دنیا داری میں پڑھا، اس کو دین سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. باپ کے غفلت کا نقصان اس کی اولاد کو بھگتنا پڑا. یہ ہوا کہ اولاد اب شرک اور بدعت کے راستے پہ نکل پڑی. کون ذمہ دار ہے؟
کس سے پوچھے گا؟ اللہ تعالیٰ باپ سے پوچھے گا. چھوٹی موٹی بات سمجھ رہے اس کو آپ؟ کہاں نماز پڑھی آپ نے؟ وہ لیٹ ہو گئے تھے تو وہیں پڑھ لیے تھے آپ نے. ہاں ہم کسی مسجد کے یا کسی امام کے ہم مخالف نہیں ہیں. امام سے مراد کسی مسجد کے امام کے ہم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں قرآن و حدیث پر مشتمل تعلیمات دی جاتی ہے اور اسی پر مشتمل ہمارے یہاں نماز پڑھی جاتی ہے تو اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس سے پیچھے ہٹیں. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ غافل ہیں، غافل ہیں آپ. اور اس غفلت کا آپ کو نقصان کیا ملے گا؟ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور آخرت میں. ایک چیز اس میں یہ ملتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجرہ صحابیہ سے کہا تھا کہ اے عورتوں، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل اور تحمید، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب تو پڑھتے رہا کرو اور اپنی تسبیحوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا اور یہ انگلیاں قیامت کے دن گواہی دیں گی. ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں تسبیح کا دانہ لے کے تسبیح کرتے ہیں. خواتین میں بھی ایسا ہی ہے، وہ ان کا ایسا وہ ماننا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں تو ہم تسبیح کے دانوں پر گن لیتے ہیں. تو آپ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا. جس گنتی پر آپ کو بھروسہ ہے، جیسے 14 پور ہوتے ہیں ہمارے اس میں، ہاں اگر آپ کو 100 کی گنتی پوری کرنی ہے تو آپ کس طرح پڑھیں گے؟ ترتیب 14 14 28، پھر 2 مرتبہ 30، 30 30 کر کے 90، پھر 10 100، ایسی تصویر پڑھی جاتی ہے. تو اس طرح آپ گن لیں. اب کبھی کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا نا، آپ بھولتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر آپ کے لیے ہوتا کہ آپ تسبیح 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے تھے، 90 مرتبہ ہوگی کہ 100 مرتبہ ہوگی، لیکن آپ کو اس پر یقین ہے کہ 90 ہے یا 100 ہے، اس پر آپ اعتماد کر لیں. اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا، آپ کو آپ کی نیت کے مطابق برابر اجر دیا جائے گا. لیکن اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، بھول سے بچنے کے لیے تسبیح کا دانہ ایجاد کر لیا آپ نے، تو یہ ہمارے دین میں ایک نئے طریقے کا اضافہ ہو گیا، یہ قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. اور تسبیح کے دانے کے سلسلے میں کوئی وضاحت تو نہیں ہے کہ یہ قیامت کے دن گواہی دے گا، لیکن انگلی کے پوروں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس پر تسبیح گنو گے تو یہ قیامت کے دن گواہی دے گی اور یہ قیامت کے دن انگلیاں بولے گی. اللہ تعالیٰ قوت گویائی دے گا تمہارے حق میں، وہ گواہی دے گی. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. تسبیح کے دانے کتنی بڑی فضیلت سے محروم کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے. تو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی انگلیوں کے پوروں پر تم گنا کرو، اور کہتے ہیں کہ دیکھو تم غفلت میں مت پڑ جانا. ان تسبیحات اور تکبیرات سے، تحلیلات سے تم غافل نہ ہو جانا. اگر تم غافل ہو جاؤ گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھول جاؤ گی یا رحمت کے اسباب کو بھول جاؤ گی. گویا کہ یہ تسبیح بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اور کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے، اس کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے غافل ہو جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اسباب کو ترک کر دیتا ہے. لہٰذا اس سے پتہ نہیں چلا کہ تسبیحات اور تحلیلات کو ترک کر دینا، اس سے غافل ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونے والی بات ہے. اس کا ایک نقصان یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے غافل ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں. دوسری یہ کہ اگر ہم غافل ہیں اپنی دعا میں یا اپنی دعا سے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا. کتنے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جیسے اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ بندہ کوئی خاص گناہ میں مبتلا تو نہیں ہے، جیسے سودی لین دین تو نہیں کر رہا ہے، یا کسی کا وراثت میں مال تو نہیں دبا لیا ہے. اس پر غور کرنا چاہیے اس کو. تو اگر وہ حرام کھا رہا ہے، حرام لین دین کر رہا ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی. دوسری وجہ یہ کہ دعا کرتے وقت یہ دھیان دینا چاہیے کہ دعا میں آپ ان باتوں کو دھیان رکھتے ہیں جن باتوں کا دھیان رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. ان میں سے ایک بات بیان کی جا رہی ہے جو ہمارے عنوان سے متعلق ہے، وہ یہ کہ آپ دعا میں غافل نہ ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ کہ میں جو اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ ضرور کسی نہ کسی شکل میں مجھے ملے گا. تم اللہ سے پورے یقین کے ساتھ اور دعا کی قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا کرو، اور دل کو حاضر کر کے دعا کرو. پورے یقین کے ساتھ حاضر ہو کے بندہ دعا کرے اللہ سے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی دعا کو جس کا دل غافل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. دعا مانگ رہے لیکن کیا مانگ رہے نہیں معلوم. ایک مرتبہ میں نے میت میں شرکت کی، تو اب ہمارے یہاں دور میں جب دفنایا جاتا ہے مردے کو تو دعا کرتے ہیں، اور ایک طریقے سے
بعض حدیثوں سے اس کا اشارہ بھی ملتا ہے، مگر انفرادی دعا کرنا وہاں سنت ہے کہ قبر میں کھڑے رہ کے ہر آدمی مردے کے حق میں، میت کے حق میں اپنی اپنی دعا کرے. امام صاحب دعا کرے آپ آمین کیا، وہ نہیں. تو اب وہ ایسے والے تھے، امام صاحب دعا کر رہے تھے، لوگ آمین کہہ رہے تھے. تو قبر میں کھڑے رہ کے امام صاحب نے کہا کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. میت کے لیے دعا کی جا رہی ہے اور دعا پڑھی جا رہی ہے نیک بیوی کے لیے. تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ امام صاحب ترجمے سے اور اس کے معنی سے، شریعت کے علم سے غافل تھے، لا علم تھے. تو دعا کر رہے ہیں لیکن کیا دعا کی جا رہی ہے اس قبر پہ، اس مقام پر پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ کو مانگنے والوں کو نہیں پتا کیا مانگ رہے تو کیسے ملے گا؟ ابھی آپ جائیے وہ سبزی والے کا ہے، اس سے کہیے کہ مجھے ایک ٹیوب لائٹ دیجیے، میرے گھر میں ٹیوب لائٹ خراب ہو گئی ہے، تو کیا دے گا آپ کو؟ تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں لیکن آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں یہ آپ کو نہیں معلوم. لہذا اگر ایسا شخص دعا کرتا ہے جو طلب کر رہا ہے لیکن اس کا دل غافل ہے، وہ امام صاحب دعا کر رہے ہیں یا دعا میں وہ خود ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا وہاں دیکھ رہا ہے. قبرستان میں بعض دعا بھی کرتے رہتے ہیں اور بات بھی ہوتے رہتی ہے. امام صاحب دعا کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، بعض والے سے بات بھی کر رہے ہیں. ایسے دعا ہوتی ہے. یہ غافل شخص کی دعا ہے. یہاں غفلت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. پھر غفلت کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ شیطان غافل لوگوں پر مسلط ہو جاتا ہے. میں نے اس سے پہلے شاید تذکرہ کیا تھا کہ ہمارے یہاں بڑے مسائل ہیں رقیہ کو لے کے، آصف کو لے کے. اگر کسی شخص کسی گھر میں کچھ بے برکتی ہے، جیسے روزی برکت نہیں ہو رہی ہے یا شادی بیاہ کے معاملات صحیح نہیں ہے، شادی لگ نہیں رہی ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے خواتین کا دھیان یہی جاتا ہے کسی نے شادی باندھ دی ہوگی، ایسا ہوتا، کسی نے تمہارا رزق باندھ دیا ہوگا، ہو سکتا نا ایسا. دیکھو دھیان دو، تمہارے یہاں کوئی ایسا پڑوس ہے کیا جسے تمہاری کبھی کچھ ہوئی ہو؟ اس نے کچھ کرایا ہوگا یا خواتین نے اس نے کچھ کرائی ہوگی. یہ فوراً ذہن میں آ جاتا ہے. کیوں ایسا آتا ہے؟ اس واسطے کہ وہ اپنے گناہ سے غافل ہے اور اللہ کے دین سے غافل ہے. تو غفلت کی وجہ سے وہ بدعقیدگی میں جا رہے ہیں اور غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے. کیسے ہوتا ہے وہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور دروازہ بند کرتے وقت تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، صرف اللہ کا نام لے رہے، صرف دروازہ بند کرتے وقت تو بسم اللہ کر، کتنی فضیلت ہے دیکھیے. تو شیطان کہتا ہے دوسرے شیطانوں سے کہ نکل بھاگو یہاں سے، تمہارے لیے آج اس گھر میں ٹھہرنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. کیوں؟ صرف دروازہ بند کرتے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لیا. یہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو وہ سکھانا چاہیے، تو بہت ساری جو مصیبتیں ایسی ٹل جائیں گی. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھاتے وقت تو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے کھانے میں داخل ہو جاتا ہے، شریک ہو جاتا ہے اور دوسرے شیاطین سے کہتا ہے کہ آؤ اب یہاں تو ہمیں کھانا بھی مل گیا اور یہاں ہمیں رات گزارنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا. یہ ہر رات کو یہ ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نام سے یا اللہ کے ذکر سے خاص خاص مقامات پر غفلت انسان کو کتنی بڑے بڑے نقصانات سے دوچار کرتی. یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی سے مقاربت کرتا ہے اور وہاں بسم اللہ کہنا بھول جاتا ہے تو شیطان اس کے جمع میں شریک ہو جاتا ہے. بعض لوگ عقلی طور پر اس کو نہیں مانتے لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے اور اس کا تعلق غیبیات سے ہے، جتنا جیسے بتا دیا گیا ہمیں اس کو ماننا چاہیے، بلا وجہ اس میں کیوری نہیں نکالنا چاہیے، باریکی میں نہیں جانا چاہیے. تو اس میں بھی شریک ہو جاتا ہے. اب پانی پی رہے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھ رہے، پانی میں شریک ہو گیا، کھانا کھا رہے اس میں شریک ہو گیا، سونے میں شریک ہو گیا. ہر جگہ آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، ہر جگہ آپ کو بے برکتی مل رہی ہے. تو آپ اس کا الزام کسی پڑوس کو دیں گے؟ آپ یہ الزام دیں گے کہ آپ کے اوپر آصف کے اثرات بلا وجہ ہے یا شیاطین کا تسلط بلا وجہ ہے، آپ کے گھر میں بے برکتی بلا وجہ ہے؟ نہیں، آپ کے گناہوں کی وجہ سے، آپ کے غفلت کی وجہ سے ہے. اگر یہ غفلت دور ہو جائے تو اللہ کی رحمت و برکت ضرور نازل ہو. یہ کہا کہ مسلسل آدمی جب غفلت کا شکار ہوتا ہے تو غفلتیں تواتر کے ساتھ آدھی چلی جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کوئی شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا، دھیرے دھیرے وہ نماز چھوڑتے چھوڑتے جمعہ چھوڑنے لگتا ہے. اب ایک جمعہ پڑھا، دوسرا جمعہ چھوڑ دیا، تیسرا پڑھا، چوتھا چھوڑ دیا. پھر دھیرے دھیرے یہ ہوتا ہے کہ وہ جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا، عید کی نماز پڑھتا ہے. پھر پوری قوم پر احسان. تو ایک غفلت دوسری غفلت کو لاتی ہے. لہذا جو لوگ ایسے ہیں جو فرائض سے غفلت اختیار کرتے ہیں تو فرائض کو چھوڑ کر دھیرے دھیرے حرام کی طرف جانے لگتے ہیں.
لہٰذا ایک غفلت دوسرے غفلت کو لاتی ہے، لہٰذا غفلت سے احتیاط کرنا چاہیے، یہ اس کا نقصان ہے۔ ایک نقصان یہ بتایا کہ غفلت کی وجہ سے انسان کا خاتمہ برا ہو سکتا ہے۔ اللہ ابن قیم نے ایک واقعہ ذکر کیا، ایسے بہت سے واقعات ذکر کیے برے خاتمے کے۔ ایک شخص تھا جو چارہ بیچتا تھا، گھاس پھوس بازار سے خرید کے لاتا یا کھیت سے لے کر آتا اور بیچتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی زبان سے یہ الفاظ تھے کہ گھاس لے لو، چارہ لے لو۔ مر رہا ہے، روح نکل رہی ہے، زبان پہ کیا الفاظ ہیں؟ گھاس لے لو، چارہ لے لو۔ یہ ایک واقعہ ابن قیم نے ایسے کئی واقعات رحمہ اللہ کئی واقعات کو ذکر کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جس چیز کا زیادہ ورد کرتا رہتا ہے، اس کا دھیان جس طرف زیادہ رہتا ہے، مرتے وقت تو وہی چیز پلٹ آتی ہے۔ لہٰذا اللہ سے توفیق طلب کرنا چاہیے کہ وہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ کی توفیق دے۔ اور دوسری بات یہ کہ لا الہ الا اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا کثرت سے اہتمام کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان کوئی چیز موت یا بیماری حائل ہو جائے۔ تو لا الہ الا اللہ کثرت سے اہتمام کرنا یہ موت کے وقت زبان سے ادا ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور جو آدمی لا الہ الا اللہ سے غافل ہے، دین سے، شریعت سے، اس کے احکامات سے غافل ہے، تو وہ اس کے لیے بری موت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے۔ اس کے بعد آخری چیز جو بہت تفصیل سے بیان کرنا تھی، وقت ختم ہو گیا، کہ سب سے شدید جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ غفلت کے سب سے شدید نقصانات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل غافل کو، یعنی اہل غفلت کو، ان کے لیے اللہ نے جہنم کو بنایا ہے۔ ابھی ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کا مہینے کا روزہ رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ لیکن اگر ہم غافل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر، سنیے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ، کہ ہم نے بہت سے جن اور انسانوں کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا۔ بہت سارے لوگ ہوں جو جنت میں داخل ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کو ہم نے پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ جہنم میں جائیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں لیکن اسے سنتے نہیں ہیں۔ یعنی ان کا دل صحیح غلط اور فائدے اور نقصان کی بات کو تفریق کر دینے سے غافل ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا آپ کے دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اور بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے۔ وہ نہیں جانتا، اس کی آنکھ سے وہ نہیں دیکھتا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور اس کے کان سے وہ نہیں سنتا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس کا یہ فرق ختم کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جو لوگ ہیں جن کے پاس دل ہے، کان ہے اور آنکھ ہے، ان سب چیزوں کو ہونے کے باوجود اگر یہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ چوپایوں سے بھی زیادہ بڑھ کر بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، اللہ کے دین سے غافل ہو گئے۔ اس کی تشریح بہت شاندار کی ہے علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کا کچھ بحث کی جائے لیکن صرف پڑھ دوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی اطاعت اور اس کے ذکر سے یہ لوگ غافل ہیں۔ سوچئے کہیں ہم اور آپ اس میں شامل تو نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اور اس کی یاد سے یہ لوگ غافل ہیں۔ حالانکہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ حالانکہ ان کو دل، کان اور آنکھیں اس لیے دی گئی تھی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کریں۔ مجھ کو اور آپ کو کان، آنکھ اور جو دل دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اس لیے دیا گیا کہ اس کے احکامات کو جانیں، اس لیے دیا گیا کہ اس کے احکامات کو سمجھ کر جو غلط ہے اس کو سمجھیں اور صحیح پر عمل کریں، اس کی اطاعت کر سکیں۔ کیا ہم ان تینوں چیزوں کو ان کاموں میں استعمال کرتے ہیں؟ ہمارے دل میں ہمیشہ برے خیالات ہیں، نظر سے ہمیشہ موبائل میں گندی باتیں دیکھ رہے ہیں، کان سے ہمیشہ کام بھی کر رہے تو ہیڈ فون لائے گانے سن رہا ہے، تو اپنے کان، آنکھ اور دل کا وہ مسلسل غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ نے اس کو اس لیے پیدا کیا، اس کو یہ چیزیں اس لیے عطا فرمائی تاکہ وہ ان کا صحیح استعمال کر سکے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے حقوق کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں آنکھ سے، کان سے اور دل سے مدد لے سکے۔ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ حرام سے بچنا اور حلال کو اختیار کرنا۔ یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں جو عبادت کی شکل میں آتے ہیں، ہمیں مدد لینی چاہیے کان سے، آنکھ سے اور دل سے۔ پھر کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے، یعنی ہم لوگوں نے اس مقصد کے علاوہ دیگر امور کے لیے ان کو استعمال کیا،
بس یہ لوگ اس بات کا مستحق ہے کہ ان لوگوں کو جس شمار کیا جائے ان لوگوں میں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے. یعنی قرآن کی اس آیت کی تشریح لکھ رہے ہیں کہ جنوں اور انسوں کو ہم نے بعض کو اس لیے پیدا کیا ہے، یعنی جہنم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ جن اور انس اس میں جائیں. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہیں، ان کا دل، ان کی زبان، ان کی سماعت، قوت سماعت اس سے غافل ہے، تو وہ اس لیے اس میں شمار ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائے گا. پھر کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل جہنم کے اعمال اختیار کر رہے ہیں باوجود اس شخص کے جن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو لوگ اپنے جواہرے یعنی اپنے اعضاء، ہاتھ، پیر، کان، ناک، آنکھ کو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے. خلاصے طور پر یہ بات معلوم ہے اس آیت سے کہ غافل لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں لگے ہوتے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غفلتوں کو دور فرما دے. اس کے لیے کئی اسباب بھی بیان کی جاتے ہیں، جیسے دعا کرنا اور اہل ذکر کی محفل میں شریک ہونا، قرآن و حدیث کے دروس میں شریک ہونا، علماء سے جڑے ہوئے رہنا اور اپنا جائزہ لیتے رہنا اور ہمیشہ غفلت کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہنا. ایسے کئی ایک اسباب ہیں. قبرستان کی زیارت کرنا اہل علم نے شمار کیا کہ قبرستان کی زیارت کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اس کی آخرت کی یاد آتی ہے. پھر جن کے دل میں غفلت ہے وہ دنیا دار لوگوں کو دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو 40-50 سال تک کے دنیا کے لیے محنت کرتے رہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا یا کینسر کی بیماری ہو گئی یا اس طرح کوئی معاملہ ہوا اور ان کی گاڑی، بنگلہ، گھر بار، کاروبار سب ان کے لیے ویران ہو گیا، اور اب اس بیماری سے نکلنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن موت کا جھٹکا آدھا بوجھتا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. لہذا دنیا میں رہ کر کے آخرت سے غافل ہونا یہ بہت بڑے نقصان خسارے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ہمیں جو بیمار اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ قرضوں کی ادائیگی کے سبیل پیدا فرما دے، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرنے کے سبیل پیدا فرما دے. زندوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیک بنائے اور نیک لوگوں میں جگہ عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ